آج کی ویڈیو کا ٹائٹل ذرا کمپلیکیٹڈ ہے، یعنی کہ کریاٹن، کریاٹینن اور باڈی بلڈنگ، لیکن اس میں ہم صرف کریاٹینن اور باڈی بلڈنگ کے ریلیشن کو ہی ڈسکس نہیں کریں گے، بلکہ میں کریاٹین کی ہسٹری، کریاٹین کا ڈیلی زندگی میں استعمال اور بیماریوں میں اس کے فائدے بھی ایکسپلین کروں گا۔ السلام علیکم، ڈاکٹر وحید ثقاف فرام ایکسپرٹ کانسا کلینک آف لاہور، اپنی نیفرولوجی سیٹ پر اپنے لاہور والے اسٹوڈیو میں ایکسپرٹ کانسا کلینک آف لاہور کے اندر۔ ہمارا کلینک جس مارکیٹ میں ہے، یعنی کہ شوکت خانم ہاسپٹل کے بالکل قریب، یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب اور پاک ترک اسکول کے بالکل اپوزٹ، اس مارکیٹ میں 2-3 جم ہیں، اور یہاں سے کافی سارے لوگ رکتے ہوئے سوال پوچھتے تھے کہ کیا جو باڈی بلڈنگ میں ہم کریاٹن یوز کرتے ہیں اس کے کڈنی پر کوئی غلط اثرات تو نہیں ہوتے۔ اسی ٹاپک کو میں بڑی دیر سے پریپیئر کر رہا تھا، اور جیسے کہ ہمیشہ ٹاپک پریپیئر کرتے ہوئے نہ صرف میں اپنے پیشنٹس اور آڈینس کے لیے لرن کرتا ہوں، بلکہ میری اپنی بھی اس میں بہت زیادہ لرننگ ہوتی ہے۔ تو کریاٹن کو جب میں نے اس ویڈیو کے لیے اچھی طرح ڈیٹیل سے ایکسپلور کیا تو کافی ساری نئی چیزیں مجھے خود بھی پتہ چلی۔ اس انفارمیشن میں جو سب سے انٹرسٹنگ انفارمیشن تھی وہ یہ تھی کہ ہمیں ایز اے ڈاکٹر، ایز اے میڈیکل پرسنل، کریاٹن کا تقریباً 1832 سے پتہ ہے، اور 20ویں صدی کے آغاز میں کریاٹن کو ایز اے فوڈ سپلیمنٹ یوز کرنے کا رواج شروع ہو گیا تھا، اس پر ڈسکشن ہو گئی تھی۔ کریاٹن کی ڈسکشن اور ڈیبیٹ کو ایک نیا بوسٹ ملا 1990s میں، جب کریاٹن کا یوز بڑھتا چلا گیا باڈی بلڈنگ میں اور مسل بلڈنگ میں۔ اس کے بعد سے تقریباً اب تک 10,000 سے زیادہ ریسرچ پیپر اس پر پبلش ہو چکے ہیں۔ ان ریسرچ پیپرز میں نہ صرف یہ ڈسکشن ہوئی ہے کہ کیسے کریاٹن یوز کر کے ہم اپنے مسلز کو بلڈ کر سکتے ہیں، بلکہ اس میں بے تحاشا اسٹڈیز ایسی بھی ہیں جس میں کریاٹن کو دوسری بیماریوں کو کیور کرنے میں یا ان کی پروگریشن کو سلو کرنے میں بڑی ہیلپ ملی ہے، اس کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ اس کے بعد میں بڑے سمپل الفاظ میں ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ کریاٹن ہے کیا ہے۔ کریاٹن بیسیکلی ایک نان پروٹیجنس امینو ایسڈ ہے جو کہ ہماری باڈی کا بہت ہی اہم حصہ ہے۔ اس کی زیادہ تر مقدار وہاں پہ ہوتی ہے یا ان آرگنز میں ہوتی ہے جن کو بہت زیادہ انرجی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے پورے جسم کا جو 95% کریاٹن ہوتا ہے وہ ہوتا ہے مسلز میں، برین میں، لیور میں، کڈنیز میں اور ٹیسٹس میں۔ یہ وہ مسلز ہیں جن کو ہر وقت ہائی ڈوز آف انرجی چاہیے ہوتی ہے، اور کریاٹن کا کیونکہ کام ہی بہت زیادہ انرجی سپلائی کرنا ہوتا ہے، اس لیے باڈی کی ساری کریاٹن تقریباً 95% ان آرگنز میں ڈپازٹ ہوتی ہے۔ باقی پوری باڈی میں جو کریاٹن ہے وہ صرف 5% ہوتی ہے۔ ریسرچ کے مطابق ایک عام انسان کو تقریباً دن میں 2 گرام کریاٹن چاہیے ہوتی ہے، جس میں سے 50% ہماری باڈی بناتی ہے دوسرے امینو ایسڈز اور پروٹینز کو یوز کر کے، اور 50% ہم باہر سے خوراک میں لیتے ہیں۔ خوراک میں جو چیزیں بہت ہائی ڈوز کریاٹن پرووائڈ کرتی ہیں ان میں آتا ہے ریڈ میٹ، فش یا پولٹری وغیرہ۔ لیٹسٹ ریسرچ نے شو کیا ہے کہ اوور آل پاپولیشن میں کریاٹن اویلیبلٹی کم ہوتی جا رہی ہے۔ ان کی جو نیٹ باڈی کریاٹن ہونی چاہیے وہ ہمارے انسیسٹر سے، ہمارے بزرگوں سے تھوڑی کم ہے، جس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ ہم ریڈ میٹ کا استعمال کم کرتے ہیں، اور میرے خیال سے یہ کسی حد تک ٹھیک بھی ہے، کیونکہ پچھلی کچھ ریسرچ کو فالو کر کے، نیوٹریشن گائیڈ لائنس کو فالو کر کے لوگوں نے اپنے ریڈ میٹ کی کنزپشن کو کافی حد تک کم کر دیا ہے، اسپیشلی وہ بزرگ پیشنٹ جن میں ہارٹ یا برین فار ایگزامپل اسٹروک یا ہارٹ اٹیک جیسے مسئلے شروع ہو چکے ہیں، تو وہ ریڈ میٹ تقریباً 100% اوائڈ کرتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ان لوگوں میں کریاٹن لیول کم پایا گیا ہے۔ اس سے آگے چل کے جو نیکسٹ ڈسکشن ہماری وہ یہ ہے کہ باڈی بلڈنگ میں، مسل بلڈنگ میں کریاٹن یوز کیوں کی جاتی ہے۔ کریاٹن جو ہے مسلز میں انرجی کی سپلائی کو زیادہ کرتی ہے اور مسلز کو گرو کرنے میں ہیلپ کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو باڈی بلڈرز ہیں، جو مسل بلڈرز ہیں، وہ ایکسیسو اماؤنٹ آف کریاٹن یوز کرتے ہیں، یعنی کہ جو نارمل خوراک میں ہماری کریاٹن ہوتی ہے یہ اس سے بڑھ کر کریاٹن یوز کرتے ہیں سپلیمنٹس کی شکل میں، اور اس کا جو موسٹ ایزیلی اور ریڈلی اویلیبل سپلیمنٹ ہے وہ ہے کریاٹن مونو ہائیڈریٹ۔ جب باڈی بلڈرز کریاٹن یوز کرتے ہیں تو وہ زیادہ سے زیادہ ورک آؤٹ بڑی کم تھکن کے ساتھ کر سکتے ہیں، وہ زیادہ ریپ لگا سکتے ہیں، وہ زیادہ دیر تک ورک آؤٹ کر سکتے ہیں،
ان کے مسل کریمپس بھی کم ہو جاتے ہیں اور ان کی مسل بلڈنگ کی جو سپیڈ ہے وہ بہت بڑھ جاتی ہے. ایک نارمل انسان میں جو کریاٹین کا لیول ہے وہ ہوتا ہے 120 ملی مول پر کلو گرام، لیکن جب یہی انسان کریاٹین سپلیمنٹ یوز کرتا ہے اور ساتھ ساتھ مسل بلڈنگ کرتا ہے تو وہ اس لیول کو 160 ملی مول پر کلو گرام تک بڑھا سکتا ہے. اب 160 ملی مول پر کلو گرام بڑھنے تک تو یہ کریاٹین مسل بلڈ کرنے میں ہیلپ کرتی ہے. اب اس کے اوپر جو کریاٹین آتی ہے وہ کریاٹین کی شکل میں بریک ڈاؤن پروڈکٹ کی شکل میں ویسٹیج کی شکل میں بلڈ میں انٹر ہوتی ہے اور وہاں سے کڈنیز کے ذریعے پیشاب میں خارج ہو جاتی ہے، کیونکہ کڈنی کی کریاٹینین کو ایکسکریٹ کرنے کی ایک سرٹن کیپیسٹی ہوتی ہے. اگر اس سے زیادہ کریاٹینین باڈی میں بن رہی ہو تو وہ آپ کے بلڈ میں زیادہ لیول کی شکل میں شو ہوتی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کی کڈنی خراب ہے، یہ صرف کریاٹینین کا لیول اس لیے بڑھا ہے کیونکہ آپ زیادہ کریاٹینین پروڈیوس کر رہے ہیں. اب یہاں پہ آپ نے بڑا غور کرنا ہے کہ میں لفظ کریاٹینین یوز کر رہا ہوں جو کہ بائی پروڈکٹ ہے کریاٹین کا. کریاٹین وہ چیز ہے جس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں جو کہ ایک نان پروٹینس امینو ایسڈ ہے، اور کریاٹینین جو ہے وہ اس کا بائی پروڈکٹ ہے. یہ وہی کریاٹینین ہے جو ہم RFTs میں رینل فنکشن ٹیسٹ میں گردے کے کام کو چیک کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں. تو جب آپ کریاٹین زیادہ لیتے ہیں آپ کے مسل زیادہ بلڈ ہوتے ہیں، زیادہ مسل بریک ڈاؤن ہوتا ہے، آپ کے بلڈ میں کریاٹینین کا لیول بڑھ جاتا ہے، جس کی وجہ سے کچھ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ شاید ہمیں کڈنی ڈیزیز ہو گئی ہے یا ہمیں گردے کا مسئلہ ہو گیا ہے. حالانکہ یہ بڑھتی ہوئی کریاٹینین گردے کے مرض کو نہیں انڈیکیٹ کر رہی، بلکہ یہ اس بات کی نشاندہی کر رہی ہے کہ آپ کریاٹین زیادہ لے رہے ہیں، آپ مسل زیادہ بلڈ کر رہے ہیں جو کہ بریک ڈاؤن ہو کے یہ کریاٹین بنا رہے ہیں. کریاٹین سپلیمنٹس کے گردے پر اثرات کے بارے میں بہت زیادہ ریسرچ ہو چکی ہے اور تقریباً سارے ریسرچ پیپرز نے یہ بڑا کلیئرلی انڈیکیٹ کیا ہے کہ زیادہ کریاٹین لینے سے آپ کے گردے پر کوئی اثر نہیں ہوتا، اور یہ ریسرچ تقریباً 5 سے 8 سال تک چلی ہے. پر اس میں آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اس ریسرچ نے صرف 5 سے 8 سال تک ہی لوگوں کو فالو کیا ہے اور کریاٹین کی ایک خاص مقدار یوز کرنے والے لوگوں کو ہی فالو کیا ہے. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جتنی مرضی کریاٹین پھکتے رہیں اور وہ فائنلی گردے پر اثر نہیں کریں گی، اس کے بارے میں ہمیں معلوم نہیں ہے. لیکن وہ ہو سکتا ہے کہ یہ زیادہ کریاٹین آپ کے زیادہ مسل بلڈ کر کے گردوں پر اثر کر سکے. دوسری طرف کریاٹین کچھ دوسری چیزوں کے ساتھ مل کر گردے کو اثر انداز کر سکتی ہے. فار ایگزامپل کریاٹین لینے والے اکثر پیشنٹ مسل کریمپس کی شکایت کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کریاٹین ہے جب وہ مسلز کا بلک بڑھاتی ہے تو مسلز زیادہ پانی مانگتے ہیں. اب جب یہ پانی باڈی سے مسلز میں شفٹ ہوتا ہے تو جو ہمارا بلڈ والیوم ہے وہ کم ہو جاتا ہے، باڈی ڈی ہائیڈریشن کی طرف چلی جاتی ہے، جس کی وجہ سے باقی جسم میں کریمپس فیل ہوتے ہیں. یہ ڈی ہائیڈریشن آپ کے گردے کو ڈائریکٹلی ڈیمیج کر سکتی ہے، اسپیشلی اگر آپ اس ڈی ہائیڈریشن موڈ میں کچھ ایسی چیزیں لے رہے ہیں جو آپ کو زیادہ ڈی ہائیڈریٹ کر سکتی ہیں، جیسے کہ آپ کیفین کا بہت زیادہ استعمال کر رہے ہیں، جیسا کہ آپ پانی کی مناسب مقدار نہیں پی رہے، اگر آپ بلڈ پریشر والی کسی میڈیسن پر ہیں، اسپیشلی ڈائیوریٹکس پر ہیں، پیشاب والی گولیاں یوز کر رہے ہیں، تو اس سچویشن میں بھی آپ کی ڈی ہائیڈریشن اتنی ورس ہو سکتی ہے کہ یہ انڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی آپ کے گردے کو افیکٹ کرے اور آپ کو کرونک کڈنی ڈیزیز کی طرف لے جائے. اب اس سے بھی اہم اگلا جو کویسچن ہے وہ یہ ہے کہ کیا گردے کے مریض کریاٹین استعمال کر سکتے ہیں؟ تو ٹیکنیکلی اور ریسرچ کے مطابق تو گردے کے مریض کریاٹین استعمال کر سکتے ہیں. صرف اس میں پرابلم اور کنفیوژن یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کریاٹین یوز کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں جب آپ کی کریاٹینین بڑھتی ہے تو ہمیں یہ نہیں پتہ چلتا کہ یہ کریاٹینین بڑھنے کی وجہ آپ کے گردے کی زیادہ خرابی ہے یا یہ صرف زیادہ کریاٹین لینے کی وجہ سے آپ کے کریاٹین میں اضافہ ہو گیا ہے. یہی وجہ ہے کہ گردے کے اسپیشلسٹ یا نیفرولوجسٹ آپ کو منع کرتے ہیں کریاٹین لینے سے اگر آپ پہلے ہی گردے کے مرض میں مبتلا ہیں، کیونکہ جب آپ کی کریاٹینین بڑھے گی تو اس میں کنفیوژن آ جائے گی کہ یہ کریاٹین بڑھنے کی وجہ کیا ہے، صرف اس کریاٹین کا زیادہ استعمال ہے یا آپ کے گردے کے مرض کی خرابی بڑھ رہی ہے. لیکن کچھ ایسے لوگ جو پہلے ہی گردے کے مرض میں مبتلا ہیں اور وہ کریاٹین یوز کرنا چاہتے ہیں تو میرے خیال سے وہ کچھ اس طرح کے احتیاطیں کر سکتے ہیں. ایک تو آپ نے اپنی کریاٹین کی ڈوز کا بڑا خیال رکھنا ہے، اوور ڈوز نہیں کرنا. نمبر 2 آپ نے اپنے آپ کو ویل ہائیڈریٹڈ رکھنا ہے.
نمبر 3 آپ کو ان ساری میڈیکیشنز کا پتہ ہونا چاہیے جو کہ کریاٹین کے ساتھ مل کے آپ کے گردے کے مرض کو زیادہ خراب کر سکتی ہیں، جس میں ہے کیفین، جس میں ہے ڈائیوریٹک، جس میں ہے پین کلرز جیسے کہ موٹرین، آئبوپروفین یا نیپروکسن. اسی طرح کچھ ایسی ڈرگس جو کہ ڈائریکٹلی گردے سے ایکسکریٹ ہوتی ہیں، اس میں آتی ہے پروبینسڈ اور سمیٹیڈن، کیونکہ یہ بھی آپ کی کریاٹینین کے لیول کو کنفیوز کر کے آپ کے گردے کے مرض اور نارمل کریاٹینین بڑھنے کے پروسیس کو مکس اپ کر سکتی ہیں، جس کی وجہ سے گردے کے مرض میں کنفیوژن آ سکتی ہے. کریاٹین کی نارمل ریکمینڈیڈ ڈوز کیا ہے؟ تو نارملی جو باڈی بلڈرز ہیں وہ یہ پروٹوکول فالو کرتے ہیں کہ پہلے تو لیتے ہیں 20 گرام آف کریاٹین ایوری ڈے فار 5 to 7 days، اور اس کے بعد یہ اس کو لے جاتے ہیں تقریباً 2 گرام پر ڈے پر. جب آپ یہ پہلے 20 گرامز لیتے ہیں تو یوزلی ڈاکٹر ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ نے ان کو 4-5 ڈوزز میں لینا ہے، یعنی کہ 5 گرام دن میں 4 دفعہ، بجائے اس کے کہ آپ 20 گرام ایک ہی دفعہ لے لیں. اور اس کی مین وجہ ہے جی آئی اپسیٹ. یہ کریاٹین ڈائریکٹلی آپ کے اسٹامک کو بھی اپسیٹ کر سکتی ہے اور آپ کو انڈائجیشن ہو سکتی ہے. اس لیے یوزلی ریکمینڈ کیا جاتا ہے کہ آپ نے 5 گرام کریاٹین سے زیادہ ایک وقت میں نہیں لینی. یہاں تک تو ہم نے ڈسکس کیا کریاٹین کا ایتھلیٹک پرفارمنس میں رول اور اس کا کڈنی ڈیزیز کے ساتھ انٹریکشن. اب آپ کو میں یہ بتاتا چلوں کہ کریاٹین جو ہے اس کے بارے میں بہت زیادہ ریسرچ آ رہی ہے کہ اس کو ہم نارمل زندگی میں بھی زیادہ استعمال کر سکتے ہیں، اور میں بھی آئندہ 5-10 سالوں میں آپ دیکھیں کہ اس کو فوڈ فورٹیفیکیشن کے لیے یوز کیا جائے. جسٹ لائک ہم فلورائڈ ڈالتے ہیں پانی میں یا ٹوتھ پیسٹ میں، یا ہم آیوڈین ڈالتے ہیں سالٹ میں، اسی طرح بڑی اسٹرانگلی ڈبیٹ چل رہی ہے کہ ہماری جو بیسک فوڈ ہے، چاول، گندم یا سبزیاں وغیرہ، اس کو کریاٹین کے ساتھ کسی طریقے سے فورٹیفائی کیا جائے تاکہ لوگوں کی انرجی زیادہ بلڈ ہو، ان کے مسل بہتر رہیں، اور مور امپورٹنٹلی کہ ان میں بیماریوں سے فائٹ کرنے کی قوت زیادہ بڑھے. کریاٹین پہ بہت زیادہ ریسرچ اس بات پر بھی ہو رہی ہے کہ کچھ بیماریوں کو بہتر کرنے میں کریاٹین بڑا زیادہ رول پلے کر رہی ہے. اس میں سب سے پہلے ہیں مسکولر ڈیزیز، یعنی کہ مائوٹروفک لیٹرل سکلیروسس. اسی طرح کچھ نرو پرابلمس ہیں، ان میں ریسرچ کافی حد تک شو کر چکی ہے کہ کریاٹین سے ان بیماریوں کی شدت کم ہوتی ہے اور مسل زیادہ بلڈ ہوتے ہیں. COPD obstructive لنگ ڈیزیز، اس میں مسل بلڈ کرنے میں فزیکل تھراپی کے دوران کریاٹین بہت زیادہ ہیلپ کرتی ہے. ہارٹ پرابلمز یا وہ پیشنٹ جن کو ہارٹ کی کوئی کنڈیشن ہے، جن کا ہارٹ ویک ہے، ان میں کریاٹین نے کچھ حد تک شو کیا ہے کہ کریاٹین یوز کرنے سے ان کی ڈیزیز بہتر ہو جاتی ہے. اسی طرح پارکنسن ڈیزیز جو کہ ایک نیورولوجک ڈس آرڈرز ہے، اس میں بھی کریاٹین نے کچھ فائدے شو کیے ہیں. کینسر کے پیشنٹس میں مجھے لگتا ہے کہ نیئر فیوچر میں کریاٹین کو ایز اے سپلیمنٹ یوز کیا جائے گا. اس ساری ڈسکشن کے بعد اب ہم اپنی ویڈیو کو ایک چھوٹے سے میسج میں کنکلوڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس میں سب سے پہلے تو کریاٹین کا ڈائریکٹلی کڈنی، لیور، ہارٹ پہ کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے، اور آپ بڑا ایزیلی ریکمینڈیڈ ڈوز کو ڈیلی لائف میں یوز کر سکتے ہیں. لیکن یہ ڈوز ایتھلیٹک پرفارمنس اور مسل بلڈنگ کے لیے ریکمینڈیڈ ہے. ایک عام چلتا پھرتا انسان جو کوئی ورزش نہیں کرتا یا کسی قسم کی اسپیشل ایکٹیویٹی نہیں کرتا، اس کے بارے میں ہم نہیں جانتے کہ اس کو ڈیلی کتنی کریاٹین یوز کرنی چاہیے. اس لیے ابھی میں جنرل پاپولیشن کو بالکل ریکمینڈ نہیں کروں گا کہ وہ بازار سے کریاٹین خرید کے اس کے سپلیمنٹس کو استعمال کرنا شروع کر دیں. نمبر 2، اگر آپ کڈنی ڈیزیز کے پیشنٹ ہیں اور آپ کریاٹین یوز کرنا چاہتے ہیں باڈی بلڈنگ کے لیے، تو پھر آپ کو کسی نیفرولوجسٹ کی سپرویژن میں یہ کام کرنا چاہیے، تاکہ اگر آپ کی کریاٹین بڑھ بھی جائے تو وہ اپنے اسپیسیفک ٹیسٹ کروا کے تسلی میں رہے کہ آپ کی کریاٹین بڑھنے کی وجہ کریاٹین کا استعمال ہے، نہ کہ آپ کا گردے کا مرض بڑھ رہا ہے. نمبر 3، جنرل پاپولیشن کے لیول پہ میں یہ ریکمینڈ کروں گا کہ آپ اپنی خوراک میں جہاں فریش فروٹس اور ویجیٹیبلز استعمال کریں، اس میں کچھ حد تک آپ کو ریڈ میٹ بھی ایڈ کرنا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ باقی پرہیز پر بھی فوکس کرنا چاہیے اور ورزش بھی ضرور کرنی چاہیے، تاکہ جو ریڈ میٹ سے اگر کولیسٹرول والی سائڈ پہ ہمیں کچھ بیڈ افیکٹس آئیں تو ہم ایکسرسائز کر کے ان بیڈ افیکٹس کو تھوڑا کنٹرول کر سکیں. بہرحال یہ تو تھا میرا میڈیکل نالج اور اپنے پیشنٹس کے ساتھ میرا ایکسپیرینس، لیکن آپ نے اپنا ایکسپیرینس ضرور شیئر کرنا ہے، اسپیشلی اگر آپ باڈی بلڈر ہیں یا آپ کا کوئی قریبی دوست یا رشتہ دار باڈی بلڈنگ کر رہا ہے اور ان کو اس مشکل کا سامنا کرنا پڑا ہے، تو اپنا ایکسپیرینس ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں. آپ کے کامنٹ سے، آپ کے اوپینین سے ہمیں بہت زیادہ لرن کرنے میں مدد ملتی ہے،
اور اس سے دوسرے پیشنٹس کا بھی فائدہ ہوتا ہے. ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.